السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ، میں ہوں مہر بخاری۔ ایک ایسے وقت میں جب عام انتخابات کے انعقاد میں فقط 15 دن باقی ہیں، ملک کی دو بڑی جماعتیں ایک دوسرے پر لفظی گولہ باری جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ایسے میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں بھی اہم ترین کیسز کی سماعت ہو رہی ہے کہ جو آمدہ الیکشن کے بعد بننے والی حکومت پر بالواسطہ یا بلا واسطہ اثر ڈالیں گی۔ سپریم کورٹ میں شوکت عزیز صدیقی کیس اور قاسم سوری نااہلی کیس میں عدالت کی طرف سے اہم ترین ریمارک سامنے آئے ہیں جو مستقبل میں عدالت کی ڈائریکشن کا تعین کریں گے، جبکہ تحریک انصاف کے رہنماؤں سے متعلق ہائی کورٹس میں چلنے والے کیسز مستقبل کی سیاست کی ڈائریکشن سیٹ کریں گے۔ آج سپریم کورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کی نااہلی کے کیس میں قاسم سوری کے کانڈکٹ پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ قاسم سوری نے حکم امتناع لے کر پوری اسمبلی مدت کو انجوائے کیا، اب کہہ رہے ہیں اسمبلی ختم ہونے سے کیس غیر مؤثر ہو گیا۔ کیا آپ نے سپریم کورٹ میں مقدمے کو نہ لگوانے کے لیے کوئی حربہ استعمال کیا؟ چیف جسٹس نے پھر سوال کیا کہ جب آپ نے اسمبلی توڑی تب بھی اسٹے پر ہی تھے نا؟ قاسم سوری نے غیر قانونی طور پر اسمبلی توڑی۔ قاسم سوری کے لیے 5 رکنی بینچ کے فیصلے میں آرٹیکل 6 کے تحت سنگین غداری کی کارروائی کی تجویز کی گئی، کیونکہ نہ قاسم سوری کے خلاف سنگین غداری کی کارروائی کی جائے جس کسی نے بھی آئین کے خلاف ورزی کی ہے اس کو نتائج کا سامنا کرنا ہوگا۔ ساتھ ہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ سپریم کورٹ کے اندر جو ہاتھ گھس گئے ہیں کہ کون سے کیس مقرر ہونے ہیں اور کون سے روکنے ہیں، یہ سلسلہ اب ختم ہوگا۔ اگر سپریم کورٹ میں کیسز کے تقرر میں ہیر پھیر ہوتی رہی تو پرانے معاملات بھی درست کریں گے۔ اب مزید سپریم کورٹ کی ساز باز نہیں ہوگی۔ سپریم کورٹ کی تباہی میری، آپ کی اور عوام کی تباہی ہے، یہ صرف میرا ادارہ نہیں ہے۔ اس پر نعیم بخاری نے چیف جسٹس سے مکالمہ کیا، آپ مجھ سے خفا ہو رہے ہیں یا سسٹم سے؟ جس کا جواب دیتے ہوئے چیف جسٹس نے کہا کہ ہم اعتراف کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر سے ہیرا پھیری ہوتی رہی، قاسم سوری بھی غلطی تسلیم کریں، سسٹم سے خفا ہوں، آپ سے نہیں، اور اعتراف کر رہا ہوں کہ ہیرا پھیری ہوتی رہی، آپ بھی اعتراف کریں کہ ہیرا پھیری کرتے رہے ہیں۔ کبھی اسٹیبلشمنٹ آ جاتی ہے، کبھی کوئی اور، اب یہ سلسلہ نہیں چلے گا۔ اگر کچھ غلط ہوا تھا تو 2018 کا پورا الیکشن نکال کر دیکھیں گے، یہ نہیں ہو سکتا کہ عہدہ انجوائے کیا اور چلے گئے۔ بعد ازاں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ قاسم سوری کو بلایا، طلب کر کے آئینی خلاف ورزی کا پوچھیں گے، جبکہ سٹے آرڈر برقرار رہنے پر رجسٹرار کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت 1 ماہ تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ قاسم سوری کیس کے علاوہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک بار پھر سابق جج اسلام آباد ہائی کورٹ شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کے خلاف اپیل کا فیصلہ بھی محفوظ کر لیا گیا، اور یہ فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے دوران سماعت اہم ترین ریمارکس دیے گئے۔ قاسم سوری کیس کی طرح اس کیس کا فیصلہ جو بھی آتا ہے اس کے پاکستان کے عدالتی اور سیاسی نظام پر بھی گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ ناظرین، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جسٹس امین الدین، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس عرفان سعادت پر مشتمل 5 رکنی لاجب بینچ نے سماعت کی، جسے لائیو دکھایا گیا۔ گزشتہ روز سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید، سابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ انور کانسی اور آئی ایس آئی کے سابق اہلکار بریگیڈیئر ریٹائر عرفان رامے نے اپنے تحریری جوابات میں شوکت عزیز صدیقی کی جانب سے لگائے گئے الزامات اور ملاقات کی تردید کی، جبکہ آج دوران سماعت سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کے وکیل خواجہ حارث کا دلائل دیتے ہوئے یہ کہنا تھا کہ شوکت عزیز صدیقی کا مس کانڈکٹ ثابت کرنے کے لیے ان کی اپنی تقریر ہی کافی ہے۔ That speech per se was sufficient for his removal because it came within the definition of misconduct. Are you suggesting the judge cannot give a speech to a bar counsel? No. It maligns the judiciary as a whole. How does it malign the judiciary? Let's go through the speech itself, if your lordship would. No. And it maligns the army institute, the armed forces. He is maligning you. No. Not in the speech. In the speech, it is the armed forces, it is the judiciary. He should not engage in any public controversy, least of all on a political question, notwithstanding that it involves a question of law. خواجہ حارث کے جواب پر چیف جسٹس نے کہا کہ قوم اب کافی کچھ برداشت کر چکی ہے، ہماری تشویش ادارے کی ساکھ سے متعلق ہے، قوم کو سچ کا علم ہونا چاہیے۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ سچ سامنے آنا چاہیے؟ ہم کارروائی کو کیسے آگے بڑھائیں؟ جس پر خواجہ حارث نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ از خود نوٹس لے۔ دوران سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے وکیل حامد خان سے استفسار کیا کہ اب مقدمے کی کارروائی کو کیسے آگے بڑھایا جائے۔ اٹارنی جنرل نے کہا تھا کہ فیکچوئل انکوائری ہی نہیں ہوئی تھی، اب سپریم کورٹ کا یہ 5 رکنی بینچ کیسا فیصلہ دے سکتا ہے؟ جس پر حامد خان نے کہا کہ جب تحریری بیانات آ چکے ہیں تو اس کے بعد اس معاملے پر کمیشن بنا کر انکوائری کرائی جائے۔ You deny the allegations. Now they are denying the allegations I made in my replies, and they have denied them. All the more reason
that there should have been an inquiry. Supreme Judicial Council cannot submit a report to the President without holding an inquiry. दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस्तफसार किया कि क्या इस मामले को रिमांड किया जा सकता है, जिसका जवाब देते हुए ख्वाजा हारिस ने रिमांड की मुखालिफत की. Can we remand the matter to the Supreme Judicial Council or we can't? My Lord, may I very humbly make a submission? It cannot be done because now there is nothing for the Supreme Judicial Council to inquire into, because the petitioner's tenure has already expired. ख्वाजा हारिस ने कहा कि फैज हमीद पर तकरीर में कोई इल्जाम लगाया गया ना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने. जुडिशल काउंसिल ने कहा कि शौकत अजीज सिद्दीकी ने अदलिया को बेतौकीर किया, जिस पर चीफ जस्टिस ने तकरीर करने पर अमरीकी जजेस का हवाला भी दिया. The code of conduct doesn't say you can't make a speech. I mean, making a speech is your right. United Kingdom, which is so conservative, judges give interviews. American Supreme Court, as judges of the Supreme Court, Justice Stephen Breyer and Justice Scalia's debates, all make public. Debates were pretty vicious. चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि शौकत अजीज सिद्दीकी ने शोहरत हासिल करने के लिए तो तकरीर नहीं की होगी. बादशाह अदालत ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवाया और हुक्मनामे में अदालत ने वकला से मंदरजा झेल 4 सवालात पर तहरीरी जवाबात तलब कर लिए हैं. सवाल नंबर 1, अगर जस्टिस शौकत सिद्दीकी के खिलाफ इंक्वायरी आईन और कानून के तहत नहीं हुई तो इसका क्या नतीजा होगा. सवाल नंबर 2, शौकत अजीज सिद्दीकी की उम्र 30 जून 2021 को 62 साल मुकम्मल हो चुकी. अब अपील मंजूर हुई तो क्या रिलीफ दिया जा सकता है. सवाल नंबर 3, क्या सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मामला दोबारा भेज सकती है. सवाल नंबर 4, अगर काउंसिल की कार्रवाई की जरूरत नहीं तो क्या शौकत सिद्दीकी की तकरीर बजाते खुद कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ नहीं और समाअत पर फैसला महफूज कर लिया गया. नाज़रीन, आला अदलिया के जजेस के हवाले से भी एक अहम तरीन पेशरफ्त सामने आई है कि हुकूमत ने मुस्ताफी जजेस के खिलाफ कार्रवाई ना होने के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी है. यह फैसला बज़ाहिर जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ कार्रवाई करने के हवाले से है. आज शौकत सिद्दीकी केस के दौरान आफिया शेर बानो केस का भी हवाला दिया गया था. आफिया शेर बानो केस में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था कि जज के मुस्ताफी या फिर मुद्दत मुलाजमत पूरी होने के बाद उसके खिलाफ आइन के आर्टिकल 209 के तहत कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकती. यह केस इस वजह से भी अहम तरीन है कि शहरी आफिया शहरबानों ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरख्वास्त दायर की थी. तहम बतौर चीफ जस्टिस उन्होंने इस शिकायत को नहीं सुना था और फिर उनकी रिटायरमेंट के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की और यह कहा कि साबिक चीफ जस्टिस से तमाम मर्रात तमाम पर्क्स और प्रिविलेजेस वापस ले लिए जाएं. मगर जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने करार दिया था कि जज रिटायर या मुस्ताफी हो जाए तो कार्रवाई नहीं की जा सकती. सुप्रीम कोर्ट में चलने वाले इन केसेस से मुस्तकबिल की अदालती डायरेक्शन का तयन होगा तो लाहौर हाई कोर्ट और दीगर अदालतों के केसेस तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे. आज लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की 9 मई के मुकदमात में 7 जमानतों को बहाल करने का हुक्म कर दिया है, जबकि इमरान खान की जानिब से तोशाखाना और करप्शन केसेस में जमानत की दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई हैं. दरख्वास्त में यह कहा गया है कि केस का ट्रायल मुकम्मल और हतमी फैसले तक जमानत मंजूर की जाए. बज़ाहिर तहरीक इंसाफ को ब्रीदिंग स्पेस मिल रही है. आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शरियार अफरीदी की गिरफ्तारी पर भी तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान अदालत ने सख्त तरीन रिमार्क्स देते हुए केस किसी और बेंच को मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी. जस्टिस बाबर सत्तार ने केस की समाअत की. दौरान समाअत डिप्टी कमिश्नर और SSP ऑपरेशंस के वकला ने जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज उठाते हुए केस दूसरी अदालत को मुंतकिल करने की इस्तदा कर दी, जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि यह एक सादा सा केस है, रूल ऑफ लॉ का मामला है, इस केस को किसी और जज को ट्रांसफर नहीं करूंगा, आप दलाइल दें और अगर उनके MPO ऑर्डर्स ठीक थे तो फैसला आ जाएगा. कई दिन तक इस मुल्क के शहरियों को जेल में रखा गया. अदालती ऑर्डर्स मौजूद हैं, उनका कोई MPO ऑर्डर बरकरार नहीं रहा, जिस पर SSP जमील जफर के वकील शाह खावर ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुश्किल हालात में ड्यूटी कर रहे होते हैं, उन पर भी कई किस्म के दबाव होते हैं. जस्टिस बाबर सत्तार बोले कि अब हम क्या कहें,
کہ پولیس آفیسر اور دیگر کسی گریڈ گیم میں مورے بن جائیں۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے وکیل راجہ رضوان عباسی نے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ عدالت ایک مخصوص ذہن کے ساتھ کارروائی چلا رہی ہے، جس کا جواب دیتے ہوئے جسٹس بابر ستار بولے کہ آپ نے اعتراضات اٹھائے تو ہم نے نوٹ کرا دیے، میں کیس ٹرانسفر نہیں کروں گا، اب میرے فیصلے کو چیلنج کر لیجیے گا، اور سماعت کل تک ملتوی ہو گئی۔ A very short break, we're going to be right back. جیسے جیسے سائفر کیس اپنے منطقی انجام کے قریب پہنچ رہا ہے، ویسے ویسے نہ صرف بانی تحریک انصاف کی مشکلات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، بلکہ لگ یوں رہا ہے کہ عمران خان واپس امریکی سازش کے بیانیے کو ایک بار پھر اپنا رہے ہیں۔ آج امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر اسد مجید نے راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں سماعت کرنے والی خصوصی عدالت کے روبرو سائفر کے مقدمے میں اپنا بیان ریکارڈ کرواتے ہوئے کہا ہے کہ 7 مارچ 2022 میں امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری برائے جنوبی ایشیا ڈونلڈ لو سے ہونے والی اپنی ملاقات اور اس ملاقات میں ہونے والی گفتگو کو میں نے اسلام آباد بطور خفیہ سائفر ٹیلی گرام رپورٹ کیا۔ اس رپورٹ میں خطرہ یا سازش کے الفاظ کا کوئی حوالہ نہیں تھا۔ اسد مجید نے اپنا بیان ریکارڈ کرواتے ہوئے کہا ہے کہ سائفر کے حوالے سے پاکستان میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں انہیں بھی طلب کیا گیا تھا، اور اس اجلاس میں امریکہ کو ڈیمارش جاری کرنے کا فیصلہ ہوا۔ اسد مجید نے بیان ریکارڈ کرواتے ہوئے مزید کہا کہ انہوں نے ہی ڈیمارش ایشو کرنے کی تجویز دی تھی، جبکہ سائفر کے معاملے پر جو کچھ ہوا وہ پاکستان امریکہ تعلقات کے لیے دھچکا تھا۔ اسد مجید نے ملاقات کی ٹائم لائن بتاتے ہوئے کہا کہ ملاقات میں ہونے والی کمیونیکیشن کا سائفر ٹیلی گرام سیکرٹری خارجہ کو بھجوایا گیا، اور پاکستان ہاؤس میں ہونے والی اس ملاقات میں ڈیپٹی ہیڈ آف مشن اور ڈیفنس اٹیچے بھی موجود تھے۔ امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر کا یہ کہنا تھا کہ ملاقات میں دونوں سائڈز کو معلوم تھا کہ میٹنگ کے منٹس لیے جا رہے ہیں۔ گواہان کے بیانات کے بعد مرکزی ملزم عمران خان اور شریک ملزم شاہ محمود قریشی کے وکلا کل سے گواہان پر جرا کا آغاز کریں گے۔ آج جب سائفر مقدمے کی سماعت شروع ہوئی تو شاہ محمود قریشی روسٹرم پر آ گئے اور اس مقدمے کی سماعت کرنے والے جج ابو الحسنات ذوالقرنین کو مخاطب کرتے ہوئے گلہ کیا کہ آپ کی گارنٹی کے باوجود میرے ساتھ ہاتھ ہوا ہے۔ کاغذات نامزدگی کی تصدیق نہ ہونے کے باعث NA 150, NA 151 اور PP 218 سے میرے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں۔ اس پر جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے شاہ محمود قریشی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ شاہ صاحب ہم نے قانونی طریقہ کار پورا کر دیا تھا۔ اس موقع پر پروسیکیوٹر رضوان عباسی کے بولنے پر شاہ محمود قریشی ایک بار پھر غصے میں آ گئے اور کہا کہ میں اپنے بنیادی حقوق کی بات کر رہا ہوں، یہ بیچ میں کیوں بول رہے ہیں؟ راولپنڈی میں سائفر مقدمے کی سماعت کے دوران اسد مجید سمیت 6 گواہان کے بیانات ریکارڈ ہوئے ہیں، جس کے بعد اس کیس میں بیان ریکارڈ کروانے والے استغاثہ کے گواہان کی مجموعی تعداد 25 ہو گئی ہے۔ آج سائفر مقدمے کی سماعت کے بعد عمران خان نے میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے اسد مجید کی ڈیمارش کی تجویز کے بیان کو درست قرار دیتے ہوئے کہا کہ سفیر کی سفارش پر ہی ڈیمارش کیا گیا، مگر دوسری جانب کہا جا رہا ہے کہ سازش نہیں ہوئی۔ 3 ہفتے کے اندر اندر میری منتخب حکومت گرا دی گئی۔ سائفر کے بعد ہمارے ممبران ٹوٹنا شروع ہو گئے اور ہمارے پاس انٹیلیجنس بیورو کی رپورٹس تھیں کہ راجہ ریاض اور باقی سب امریکی سفارت خانے جاتے رہے۔ ارشد شریف نے پورا پروگرام اس حوالے سے تیار کیا ہوا تھا، اور کون کون امریکی سفارت خانہ کس وقت جاتا رہا یہ ڈیٹیلز آج عمران خان نے کہا کہ پہلے ہی موجود تھیں۔ عمران خان نے مزید کہا کہ جنرل باجوہ نے امریکہ میں حسین حقانی کو ہائر کیا۔ پتہ چلا کہ میری حکومت نے حسین حقانی کو $35,000 دیے تھے۔ حسین حقانی میری حکومت کے نیچے ہی ہائر ہوا تھا اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ حسین حقانی سے ٹویٹ کروایا گیا کہ عمران خان امریکہ مخالف جبکہ باجوہ امریکہ کے حق میں ہیں۔ عمران خان ایک بار پھر امریکی سازش کے بیانیے پر واپس آ رہے ہیں۔ بات میر جعفر میر صادق سے ہوتی ہوئی امریکہ اور پھر جنرل باجوہ تک پہنچی۔ اس کے بعد محسن نقوی کی انٹری کے ساتھ شہباز شریف تک آئی اور اب ایک بار پھر واپس امریکہ اور جنرل باجوہ تک آ کر پہنچ چکی ہے۔ بات کریں گے ہمارے ساتھ تحریک انصاف کے ووکل پرجوش کارکن ورکر سابق ممبر قومی اسمبلی علی محمد موجود ہیں۔ علی محمد صاحب بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ فرمائی دیجیے گا، آج عمران خان صاحب نے ایک بار پھر کہا کہ کہا جا رہا ہے کہ سازش نہیں ہوئی، لیکن 3 ہفتے کے اندر اندر میری منتخب حکومت گرا دی گئی، سائفر کے بعد ہمارے ممبران توڑ دیے گئے۔ میں تو پہلے اس پوائنٹ کے اوپر رہوں گی سر، ممبران توڑ دیے گئے، پہل بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے خود 1/1 بھی کوشش نہیں کی کہ پولیٹیکل بریجز بنائی جائیں، اپنے ممبران کو رام کیا جائے، ان کو ایک بار پھر واپس کانفیڈنس میں لیا جائے۔ بار بار کانسٹنٹ شٹلنگ تھی بٹوین دا PM ہاؤس اینڈ GHQ جو عمران خان صاحب نے وقت بنایا تھا، جو شاہ محمود قریشی، پرویز خٹک، اسد عمر پر مبنی تھا، فواد چودھری پہ مبنی تھا، مگر ایک بار بھی پولیٹیکل ایلائز سے بات نہیں کی، اور آج گلہ کر رہے ہیں کہ میرے ممبر ٹوٹنا شروع ہو گئے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔
سب سے بڑی ونڈیکیشن اور سچائی پہ مہر تصدیق ثبت کرنا عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے ہمارے بیانیے پہ وہ شہباز شریف صاحب نے خود لگایا تھا. اگر تو خدا نخواستہ تھا پی ایم عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے پریشر کی وجہ سے، حالانکہ ایسا ممکن نہیں ہے، نیشنل سیکورٹی کمیٹی ملک کی سب سے بڑی، سب سے امپورٹنٹ، سب سے حساس کمیٹی ہے سیکورٹی کی، وہ کبھی پریشر نہیں لے سکتی. لیکن اگر یہ بالفرض مان لیا جائے کہ ان کے پریشر میں ہوا اور ڈیمارچ دیا گیا، سب کچھ کیا گیا، تو جب شہباز شریف صاحب کے نیچے وہی سیکورٹی کمیٹی بیٹھی جس میں چینج صرف یہ تھا کہ خان صاحب کی جگہ شہباز صاحب آگے تھے اور باقی سارے لوگ وہی تھے، سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی سارے وہی تھے، تو اس پہ میرا سمپل نقطہ یہ ہے کہ اسی کمیٹی نے بھی یہ بات کی، شہباز صاحب کی کمیٹی نے، کہ ڈیمارچ کا فیصلہ درست تھا اور یہ بلیٹنٹ یعنی کھلم کھلا مداخلت تھی. اور اس کے ساتھ انٹرفیرنس کی بات ہوئی، سازش کی نہیں اس میں. سر مگر میں اس بحث میں ہی نہیں جا رہی، ہم نے 1.5 سال بہت بحث کی ہے. صرف ایک سوال ہے سر، آپ نے اتنا دیکھا، اتنا بھگتا، یو ور دا لاسٹ مین اسٹینڈنگ ان دا نیشنل اسمبلی، اٹ واز فینٹاسٹک دوز ویژولز سر. مگر آج آپ جدھر کھڑے ہیں، آپ اس بات کا اعتراف کریں گے کہ پولیٹیکل سیاسی بریجز اور سیاسی تعلقات بحال کرنے میں 0/0 رہے آپ لوگ، اینڈ دیٹ مائٹ جسٹ بی یور بگیسٹ پولیٹیکل مسٹیک؟ نہیں، یہ تو آپ نے بڑا سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ 0/0. ٹھیک ہے، روم فار امپروومنٹ از آلویز دیئر، آپ زیادہ بہتر مینج کر سکتے ہیں. سر ایک اتحادی کا بتا دیں جس سے ملاقات ہوئی تھی، آئی ایم ٹیلنگ یو، بیک ٹو بیک شٹلنگ تھی کن دو اداروں کے، کن دو بلڈنگز کے درمیان، آئی ہیو ٹولڈ یو، مگر ان میں سے ایک بھی بات ہم نے رپورٹ نہیں کی کہ ایم کیو ایم کے ساتھ بیٹھا گیا ہے، کاف لیگ کے ساتھ بیٹھے ہیں، فلاں کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کو قائل کیا ہے، کچھ لے کچھ دو، کچھ لو کی پالیسی کے اوپر بات کی گئی ہے. نتھنگ، کیونکہ پورا انحصار تھا کہ ہمیں ڈیلیور کر دیا جائے گا ایک بار پھر. کچھ ہمارے پاس موسمی پرندے تھے جو سورج مکھی کے پھول کی طرح ہوتے ہیں، باقی سمجھدار جو ہیں ان کے لیے اشارہ کافی ہے. خان صاحب سب کے لیے اوپن تھے، ملاقات سب سے ہوتی تھی، کوئی جائز ڈیمانڈ کسی کی کبھی بھی اگنور نہیں کی گئی. اور ان دنوں میں مجھے یاد ہے میں اس سر وہ ڈیمانڈز بھی تو کوئی اور ہی ڈیلیور کر رہا تھا نا. آپ کو یاد ہوگا پرویز الہی صاحب جو آج آپ لوگوں کے لیے ایک ریزسٹنس کا سمبل بن گئے ہیں، انہوں نے مجھے انٹرویو میں کہا کہ پیمپر بدلے جا رہے تھے آپ لوگوں کے 3 سال. آپ سوال کر لیں تو پھر مجھے تھوڑا سا موقع دے دیجیے. دیکھیے ان دنوں تمام ایل آئی سے، ایم کیو ایم سے، جی ڈی اے سے اور اس کے ساتھ ساتھ کیو لیگ سے، سب کے ساتھ مذاکرات ہوئے، گفتگو ہوئی. بہرحال جب دل کسی سے بھر جائے، جب دل کہیں اور مائل ہو جائے، اس کے بعد آپ لاکھ بہانے ڈھونڈیں، آپ کے ساتھ پھر دل لگتا نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد جس طرح سندھ ہاؤس میں امام کی منڈیاں لگیں اور جو کچھ ہوا، ہم نے تو سمجھا تھا کہ چھانگا مانگا کی سیاست قصہ پارینہ بن گئی ہے، لیکن افسوس کہ چھانگا مانگا کا جن سندھ ہاؤس سے برآمد ہوا. ٹھیک ہے. اور سر دوسرا اہم نقطہ جو عمران خان صاحب نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی، اس میں انہوں نے کہا ہمارے پاس انٹیلیجنس بیورو کی رپورٹس تھیں. سر انٹیلیجنس بیورو تب ڈائریکٹلی اعظم خان صاحب سے بھی رابطے میں ہوتا تھا، دونوں شخصیات جو ہیں بڑے قریبی تعلقات تھے. بعد ازاں بھی رپورٹ ہوتا رہا کہ من گھڑت رپورٹس بھی بنائی جاتی ہیں، ان کی ایما پہ بھی بنائی جاتی ہیں. بڑے بڑے آپ لوگوں کے قداور شخصیات جو ہیں ان کو ایگزٹ ڈور دکھا دیا گیا ان انٹیلیجنس بیورو کی رپورٹس کے اوپر. مگر وہ کہتے ہیں کہ راجہ ریاض اور باقی سب امریکی سفارت خانے کے چکر کاٹ رہے تھے. اقتدار سے بے دخلی کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ چکر کاٹنے کا مسئلہ تھا. سر مگر اقتدار سے بے دخلی کے بعد تو آپ لوگ اور یہ بیانیہ بنانے کے بعد آپ سب تمام تحریک انصاف کے لیڈران خود یو ایس ایمبیسڈرز اور آفیشل سے ملتے رہے، اور پھر عمران خان نے امریکہ پر اپنے خلاف سازش کا الزام جو عائد کیا تھا، بعد ازاں وہ اپنے دعوے سے پیچھے ہٹ گئے تھے وائس آف امریکہ کے انٹرویو میں، اب پھر اسی دعوے پہ آ کر کھڑے ہو گئے. بات تو وہی ہے کہ ان دنوں جب عدم اعتماد آ رہی تھی تو ان دنوں بڑی ملاقاتیں ہوئی تھی، اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے. کیا کبھی کسی نے یہ دیکھا ہے کسی اور ملک میں کہ وہاں نو کانفیڈنس موو ہو اور وہاں کوئی اور ملک کا سفیر اتنا ایکٹیو ہو جائے اور ان اپوزیشن لیڈر سے مل جو اس میں ایکٹیو رول پلے کرتے ہیں؟ اور یہ ہم تو نہیں کہتے، اسی سائفر میں تھا کہ خان صاحب کے بارے میں کہ ان کو آپ نو کانفیڈنس اگر کامیاب نہیں ہوتی تو پاکستان کو سخت نتائج بھگتنے ہوں گے یا مشکلات ہوں گی، اس طرح کہہ لیں. اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر عمران خان صاحب اتر جاتے ہیں یا ان کے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی تو پھر معاملات بہتر ہو جائیں گے. سر اگر اتنی بڑی سازش امریکہ نے کی، اگر ہائپوتھیٹکلی میں ہم آپ کی بات مان بھی لیں
سوال تو بنتا ہے نا کہ جس نے انٹرفیئرنس کی نہیں، جس نے سازش کی بقول آپ کے، پھر بھی آپ لوگ ان سے اقتدار سے بے دخلی کے بعد ان آفیشل سے ملتے رہے. باجوہ صاحب جنہوں نے یہ کام کروایا بقول آپ کے، ان سے بھی 2 اہم ملاقاتیں کی اقتدار سے بے دخلی کے بعد. دیکھیے جو سفرا ہوتے ہیں ان سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ کریں تو صحیح ہے، دوسرا کرے تو سازش ہے. بولنے تو دیا کریں، تھوڑا سا مجھے اپنا پوائنٹ تو بلڈ کرنے دیں جی. کہ ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ آپ نہ ملیں. آپ ملیں، لیکن امپورٹنٹ چیز یہ کہ آپ کس مقصد کے لیے مل رہے ہیں. اگر آپ نے دیکھیے ان ٹائم لائنز کی، آپ نے بار بار ٹائم لائن کا لفظ یوز کر رہی ہیں، میں آپ کو اسی زمانے میں لے جاتا ہوں. عدم اعتماد ابھی پٹ بھی نہیں ہوئی تھی. میں خود پارلیمنٹری افیئرز منسٹر تھا تو ساری چیزیں بہت سی ہمارے سامنے آ جاتی تھی، کیونکہ چھپاتا بھی تھا، کچھ نہ کچھ آ جاتا تھا سامنے. تو اپوزیشن کی طرف سے ابھی نو کانفیڈنس کارڈز میں بھی نہیں تھا، ان کے کی پلیئرز کو پتہ بھی نہیں تھا. اور 7 سمندر پار ایک ملک کہہ رہا ہے کہ عدم اعتماد آ رہی ہے، اور اس میں کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھیں، لیکن ان کو اپنے ملک کے امور میں مداخلت اسی طرح نہ کرنے دیں جس طرح وہ ہمیں مداخلت نہیں کرنے دیتے. ایک آزاد ملک کی تو یہی پالیسی ہونی چاہیے. اور اہم ترین بات سر یہ بتائیے گا علی محمد صاحب، اب آپ کے آزاد امیدوار اتر رہے ہیں. آف کورس اٹ از اے ہیوج پولیٹیکل ڈس ایڈوانٹیج، مگر سیاسی امیدواروں کی شاپنگ شروع ہو گئی ہے 8 فروری کے الیکشن سے پہلے. آئی پی پی بھی دعوے دار ہے کہ ہم سے وہ باتیں کر رہے ہیں، اور ہم سے بہت سے لوگوں نے بھی یہ کہہ بھی دیا. علیم خان صاحب کل وسیم بدامی کو کہہ رہے تھے کہ وہ بعد میں ہمیں جوائن کر لیں گے. پیپلز پارٹی بھی شاپنگ کے لیے نکل آئی ہے. کیا آپ لوگوں کے پاس گارنٹی ہے کہ انٹیکٹ رہیں گے آپ کے تمام تر امیدوار جیتنے کے بعد؟ دیکھیں وہ تو ہمارا مسئلہ ہے کہ انٹیکٹ رہتے ہیں یا نہیں. ہم انشاءاللہ وہ انٹیکٹ رہیں گے. تحریک انصاف اپنی جگہ موجود ہے، تحریک انصاف ڈسبینڈ یا پروسکرائب نہیں بھی موجود ہے، تحریک انصاف میں جائیں گے. لیکن ایک بات اور ہے، اخلاق کی گراوٹ کی ان سطحوں اور حدوں کو ہم چھو گئے ہیں کہ اب برائی نہیں رہی، اب جھوٹ نہیں رہا، اب غلط کام ہی نہیں رہا. یعنی کہ دھڑلنے سے وہ کہتے ہیں چوری، اور اوپر سے سینہ زوری. یعنی کہ آپ اینڈ ویئر از آئی اگری ود یو علی محمد صاحب، مگر جے کے ٹی کا جب جہاز فیول ہو رہا تھا اور پرواز کر سودے کروں گا، آئی انڈرسٹینڈ مورلی ایتھیکلی آئی انڈرسٹینڈ جے کے ٹی کا جہاز جس طرح سودے کریں گے، وہ ملک کے لیے کیا کریں گے، وہ ملک کے لیے کیا بہتری لائیں گے جو قوم کے سامنے ایگری کر رہے ہیں. ابھی سودا ہوا بھی نہیں ہے، کہتے ہیں ہم لوگوں کی زمین خریدیں گے. ٹھیک ہے، فیئر انف سر، ایتھیکلی مورلی 100% کریکٹ. جہانگیر خان ترین صاحب کے جہاز میں جب لوگوں کو بھر کے لایا گیا، دیٹ واز فائن. وہ ضمیر کے مطابق ہم نے کسی کو پیسے دے کے، کسی کو دھونس دھاندلی سے ہم نے کسی کو تحریک انصاف میں لے کے نہیں آئے. کوئی آپ کے لیے لے آیا ہوگا. اور جو لوگ تحریک انصاف میں شامل ہوئے ہیں، ہم نے کسی جماعت کے بندے نہیں توڑے تھے. جو اس زمانے میں آزاد پاس ہوئے تھے، ان کو ایک رائٹ ہوتا ہے کہ 3 دنوں میں وہ کسی بھی جماعت میں جا سکتے ہیں. ہمارے لوگ اگر پاس ہوتے ہیں، کوئی ان کو اپنی طرف جو ہے وہ کوئی انسینٹیو دیتا ہے، لاتا ہے، دس از کالڈ یہ ضمیروں کے سودے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف از ہیئر ٹو اسٹے، اور یہ تحریک انصاف کی کامیابی ہے کہ سب کچھ آپ کے سامنے عیاں کر دیا، پردے سارے اٹھ گئے. ٹھیک ہے، مگر علی محمد صاحب we need to at some point in our lives call a spade نا. جے کے ٹی بھی خدائی خدمت تو نہیں کر رہے تھے نا سر. پری الیکشن حلقوں کے اندر جو دباؤ تھا وہ ہم رپورٹ کر رہے تھے، کس طرح لوگوں کو کیا کہہ کر آگے دھکیلا جا رہا تھا. دیٹ از آلسو آن ریکارڈ. مگر بتائیے گا، اب اتوار کے احتجاج کی کال دے دی ہے عمران خان صاحب نے، پرامن احتجاج کی. یہ احتجاج ہوگا کس کے خلاف علی محمد خان صاحب؟ دیکھیے ابھی اس پہ جمعے کو کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی. کور کمیٹی کی میٹنگ کے بعد کلیئر کٹ جو ہے وہ اہداف اور ڈائریکشن سامنے آئیں گی کہ احتجاج ہونا ہے کس طریقے سے ہونا ہے. اگر احتجاج ہونا ہے، پرامن احتجاج ہوگا، جو ایک رائٹ ہوتا ہے. کس کے خلاف؟ وہ چیزیں، وہ میں عرض کرتا ہوں، وہ چیزیں جو ماضی میں ہوئی، جو ہم سے منسوخ کی گئیں، انشاءاللہ کبھی بھی تحریک انصاف کوئی دوسرا 9 مئی نہیں ہونے دے گی، انشاءاللہ کبھی نہیں ہونے دے گی. دوسری چیز یہ ہے، احتجاج اگر ہوگا تو اس بات پہ ہوگا کہ ملک کی سب سے بڑی جماعت سے انتخابی نشان چھین لیا گیا. ہمارے لوگوں کے ساتھ جو الیکشنز میں ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، تو ان ساری چیزوں کا جواب کوئی تو کسی کو تو دینا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں یہ اپنے حق کے لیے ایک آواز اٹھانا ہے کہ ایک سب سے بڑی جماعت سے آپ نے انتخابی نشان چھین لیا ہے. یہ تو ابھی ایک شام الیکشنز ہیں. ہم اس لیے اس کو لڑ رہے ہیں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ تحریک انصاف یا بھاگ گئی ہے یا ڈر گئی. تحریک انصاف کھڑی ہے، آج بھی سب سے پاپولر جماعت ہے. لیکن یہ الیکشن ہونے سے پہلے متنازع ہو چکا ہے. دنیا اس کو نہیں مانے گی. سب سے بڑی جماعت سے آپ نے انتخابی نشان چھین لیا. اب مجھے بتائیں
اگر یو کے میں آپ کا الیکشن ہوتا ہے کنزرویٹو سے ان کا انتخابی نشان ہی چھین لیا جائے، کون اس کو مانے گا؟ امریکہ میں الیکشن ہوتا ہے اور ڈیموکریٹ سے ان کا انتخابی نشان چھین لیا جائے، صرف ریپبلکنز میدان میں رہیں، کوئی مانے گا اس الیکشن کو؟ لیکن ہم پھر بھی کھڑے ہیں، ہم پھر بھی اپنے میدان میں ڈٹ کے کھڑے ہیں، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ لیڈر کو اندر ڈال دیا تو اس کے کارکن جو ہیں وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ نہیں، ہم اپنا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ اور اللہ کی مدد سے جیتیں گے انشاءاللہ۔ اور سر بوائیکاٹ کے کوئی امکانات ہیں؟ دیکھیں، نو بوائیکاٹ، کیونکہ بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں، ہمارے مخالفین یہ چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف سے بلہ تو لے لیا، لیڈر کو اندر ڈال دیا، اب جماعت کو الیکشن سے باہر کرو، تو جو کوئی تحریک انصاف کا ہمدرد ہے وہ کبھی بھی بوائیکاٹ کا مشورہ نہیں دے گا۔ بہت بہت شکریہ علی محمد ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے گفتگو سنی ہے۔ ویری شارٹ بریک، we're gonna be right back۔ انتخابات میں 15 دن باقی ہیں اور پنجاب انتخابی سیاست کا اکھاڑا بن گیا ہے، وعدوں دعووں اور الزام کی انتخابی سیاست میں، مگر رپورٹس کے مطابق مقبولیت کے گراف میں عمران خان ابھی بھی سب سے آگے ہیں۔ البتہ گزشتہ 30 برسوں کی معاشی کارکردگی میں نواز شریف کی کارکردگی سب سے بہتر بتائی جا رہی ہے۔ اقتدار کی سیاست میں بڑی سیاسی قیادت پنجاب میں سرگرم ہو گئی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری آج چنیوٹ میں، شہباز شریف احمد پور میں اور میاں نواز شریف اور مریم نواز حلقہ 130 لاہور میں انتخابی مہم میں مصروف رہے۔ منشور ہاتھ میں پکڑے بلاول بھٹو زرداری کے وعدے اور لیگی قیادت کے منشور کے بغیر بڑے بڑے دعوے۔ کسی کو صرف ایک موقع چاہیے اور کوئی چوتھی بار وزارت عظمیٰ کی تیاری میں ہے، اور اقتدار کی سیاست میں الزامات کی سیاسی ریت بھی زوروں پر ہے۔ آج چنیوٹ میں بلاول بھٹو زرداری نے میاں صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ کوئی اس شخص سے پوچھے کہ اس نے یہاں پہلی، دوسری، تیسری بار کیا کیا کہ جو چوتھی بار وزیر اعظم بننا چاہیے۔ بلاول بھٹو زرداری نے دعویٰ کیا ہے کہ چوتھی بار وزیر اعظم بن کر انتقام لیں گے۔ ہمارے بیچارے جو پی ٹی آئی کا کارکن ہے نا، وہ اگر سمجھتے ہیں کہ مشکل دن ختم ہو گئے ہیں، میاں صاحب اگر چوتھی بار بنا تو جو انتقام وہ لے گا آپ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ ان کا سیاست تشدد کی سیاست ہے، وہ انتقام لے گا، وہ انتقام اس بیچارہ سپرنٹینڈنٹ سے لے گا، جو جج صاحبان، جو سیاستدان، جو سیاسی کارکن اور جو ادارے کے لوگ، وہ انتقام تو لے گا، یہ اس کا عادت ہے۔ بلاول بھٹو کی انتخابی مہم کا واحد ہدف لیگی قیادت ہے۔ کوٹ ادو میں بھی جلسے سے خطاب میں انہوں نے شہباز شریف پر کھلی تنقید۔ بلاول بھٹو کی اس تنقید پر شہباز شریف سے بھی خاموش نہ رہا گیا، انہوں نے بھی بلاول بھٹو کو ترکی بترکی جواب دیا۔ پانی کی بات کرتے ہیں کہ اپنے صوبے میں پانی نہیں ملتا، وہاں پر پانی نہیں ملتا، یہاں پر پانی نہیں ملتا اور پانی بھی ملتی ہے۔ بڑا گل کرے تو کوٹ ادو تو ہسپتال نہیں بنایا۔ واہ 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 واہ۔ میرا جواب اس مہربان نو ہے کہ جدو میں صوبے دا خادم سا، کوٹ ادو ضلع مظفر گڑھ دا حصہ سی تے اوتھے طیب اردوان ہسپتال اللہ دے فضل و کرم نال نواز شریف نے بنایا کہ تو بنایا۔ پنجاب کے ہیوی ووٹ بینک پر سبھی کی نظر ہے، کیونکہ پنجاب کا مارکا سر کیے بغیر وفاق میں انٹری ناممکن ہے۔ پیپلز پارٹی سندھ سے نکل کر اب پنجاب پر اپنی دھاک بٹھانے کی کوششوں میں ہے، مگر اس کوشش میں بلاول بھٹو کی طرف سے تحریک انصاف کے کارکنان سے انتقامی سیاست کے نام پر ووٹ مانگنے پر آج شاہ محمود قریشی نے بلاول بھٹو سے جواب مانگا کہ آج آپ کو نون لیگ کی انتقامی سیاست نظر آ رہی ہے، شہباز حکومت میں وزیر خارجہ کا حلف کیوں اٹھایا اور ضیاء کے وارثوں سے اتحاد کیوں کیا تھا پنجاب کے اس ووٹ بینک کی لڑائی میں۔ مگر ایک تیسری خاموش سیاسی اور مذہبی قوت ہے کہ جو اندر خانے اپنا ووٹ بینک مضبوط کر رہی ہے۔ گزشتہ انتخابات میں پنجاب میں تیسرے نمبر پر ووٹ حاصل کرنے والی تحریک لبیک پاکستان اس بار مذہب کے نام پر ایک بڑے ووٹ بینک کے حصول کے لیے سرگرم ہے۔ گزشتہ انتخابات کے نسبت اس مرتبہ تحریک لبیک پاکستان بعض بڑے گدی نشینوں اور مذہبی شخصیات کی حمایت کے ساتھ انتخابی میدان میں اترنے جا رہی ہے۔ گزشتہ انتخابات میں یہ جماعت پنجاب میں تیسرے نمبر پر آئی تھی تو قومی اسمبلی کے لیے 22 لاکھ ووٹ حاصل کر لیے تھے۔ تحریک لبیک کا مذہب کے نام پر تگڑا ووٹ بینک سیاسی منظرنامے میں اگر بڑی تبدیلی نہ بھی لا سکے، مگر بڑی سیاسی قوتوں کے ووٹ بینک کو ہلا کر رکھ سکتا ہے۔ پنجاب کے اس سیاسی اکھاڑے کے ساتھ ساتھ
سندھ میں بھی انتخابی سیاست کا محاذ خوب گرم ہے، جہاں کارکنان کے اغوا، دفاتر پر چھاپے، دفاتر پر حملوں، FIRs کے اندراج کی سیاست کا چلن ہے۔ کراچی کے 22 نشستوں اور سندھ پر راج کی اس جنگ میں پاکستان پیپلز پارٹی MQM اور MQM پاکستان پیپلز پارٹی پر الزامات لگا رہی ہے۔ MQM پاکستان پیپلز پارٹی پر یہ الزام لگا رہی ہے کہ ان کے کارکنان کو اغوا کیا جا رہا ہے اور سندھ کے ROs کو اٹھا کر کراچی میں لگا دیا گیا ہے۔ اس کے جواب میں پیپلز پارٹی MQM پر نارتھ ناظم کے دفتر پر حملے کا الزام لگا رہی ہے اور اس حوالے سے MQM کارکنان کے خلاف FIR بھی کاٹی گئی ہیں کراچی کی اس جنگ میں۔ مگر گزشتہ انتخابات میں 14 نشستیں جیتنے والی پاکستان تحریک انصاف کا اس بار کوئی نامی گرامی عہدیدار سامنے نہیں آ رہا۔ اکثریت ایسے آزاد امیدواروں کی ہے کہ جو غیر معروف ہیں۔ گزشتہ انتخاب میں تحریک انصاف نے کراچی سے 14 قومی اسمبلی کی نشستیں جیت لی تھیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو صرف 3 نشستوں پر کامیابی ملی تھی اور تب MQM پاکستان کے ہاتھ صرف 4 نشستیں آئی تھیں اور اب پیپلز پارٹی اور MQM دونوں تحریک انصاف کی ان نشستوں کو ہتھیانے کے لیے بھی سرگرم ہیں اور مکمل طور پہ کانفیڈنٹ ہیں کہ 2008 کا رپیٹ بہرحال نہیں ہوگا۔ PTI کے لیے کراچی کی یہ 22 نشستیں وفاقی حکومت کی قیام میں بھی کلیدی کردار ادا کریں گی اور اس کے لیے اب MQM پاکستان کے تمام گروپ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو چکے ہیں۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ بلدیاتی انتخابات میں جماعت اسلامی دوسری بڑی جماعت بن کر سامنے آئی تھی اور اب یہ جماعت کراچی کی قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے بھی کوشاں ہیں اور یہ قیاس بھی کی جا رہی ہے کہ کراچی پر حکومت کے لیے پیپلز پارٹی کی حریف جماعتوں کا انتخابات کے بعد سیاسی اتحاد خارج الامکان نہیں، مگر کراچی کی اس انتخابی جنگ میں نون لیگ کا حصہ برائے نام ہی ہے۔ 19 نشستوں پر کھڑے کیے گئے لیگی امیدواروں میں سے کوئی بڑا تگڑا نام یا کوئی نامور شخصیات دیکھنے کو نہیں مل رہی پنجاب اور کراچی کی سیاسی جنگ میں، مگر بلومبرگ کے مطابق مقبولیت کے گراف میں آج بھی عمران خان کو سب پر سبقت حاصل ہے۔ عمران خان 57% کے ساتھ پہلے نمبر پر، میاں محمد نواز شریف 52% کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔ میاں نواز شریف کی مقبولیت میں گزشتہ 6 ماہ میں 36% بہتری بتائی جا رہی ہے اور اسی رپورٹ کے مطابق مگر گزشتہ 23 برسوں کی معاشی کارکردگی میں نواز شریف کی کارکردگی ان کے سیاسی مخالفین سے بہتر رہی ہے۔ انتخابی سیاست کی اس مارکے میں جہاں دیگر جماعتیں اپنی اپنی بھرپور مہم چلا رہی ہیں، وہاں آج عمران خان نے اپنے ٹکٹ ہولڈرز کو یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ اتوار سے احتجاجی مہم شروع کر دی جائے اور جو امیدوار اس احتجاجی مہم کے لیے نہیں نکلے گا اس سے ٹکٹ واپس لے لیا جائے گا۔ اب یہ سوال بہرحال اپنی جگہ موجود ہے کہ تحریک انصاف کا یہ احتجاج کس کے خلاف ہوگا اور انیویٹبلی کہاں جا کر رکے گا۔ تحریک انصاف کی آزاد امیدواروں کی حیثیت سے لڑی جانے والی اس جنگ کا نتیجہ کیا ہوگا کہ پیپلز پارٹی اور استحکام پاکستان پارٹی جو ہیں وہ برابر دعوے دار ہیں کہ یہ تمام انڈیپینڈنٹس ان کے پاس آئیں گے اور ان امیدواروں کو اپنے ساتھ ملا کر حکومت بنا لی جائے گی۔ دوسری طرف تحریک انصاف کے آزاد امیدوار سلمان اکرم راجہ نے انتخابات میں اپنی آزاد حیثیت کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ عدالت اور استدعا کی ہے کہ پارٹی سے انتخابی نشان واپس ہوا ہے، پارٹی برقرار ہے، لیکن الیکشن کمیشن نے انہیں آزاد امیدوار ڈکلیئر کر دیا ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے ڈپٹی جنرل سیکرٹری پیپلز پارٹی سید ناصر حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہ جی بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ سر، اب 2008 کے عام انتخابات میں پنجاب اسمبلی کی 93 نشستیں حاصل کرنے میں آپ لوگ کامیاب ہو گئے تھے، لیکن پیپلز پارٹی کو پھر 10 سال بعد فقط 7 نشستیں حاصل ہوئیں اور آج بھی پنجاب کی جنوبی پٹی سے شاید آپ لوگوں کو ہاتھ کچھ آ جائے، ورنہ سینٹرل پنجاب میں تو پیپلز پارٹی کا بڑے کم امکانات ہیں کچھ دکھانے کے۔ تو عملاً پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ بیٹھتی بھی ہے اور پھر الیکشن میں یہ ریٹرک بھی چلاتی ہے، کیوں؟ ہمارے تو سب سے زیادہ اختلافات نون لیگ کے ساتھ ہی تھے، جتنی ہماری لیڈرشپ پر کیسز بنے یا اس وقت آصف صاحب جو حالات تھے، لیکن جب جمہوریت کی بات آتی ہے یا خان صاحب جب امپائر کی انگلی کی بات کرتے تھے اور جب دھرنا سیاست، تو ہم نے نون لیگ کو سپورٹ اس وقت بھی کی تھی۔ ہم تو پولیٹیکلی جو بھی بات ہوتی ہے ڈیموکریٹک موو ہوتی ہے ہماری، پھر جب بھی اس طرح کی ضرورت ہو۔ اب بھی خان صاحب نے جس طرح کا ماحول بنا دیا تھا جب وہ برسر اقتدار تھے، کسی سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اور ملک کو جس حالات میں پہنچایا، تو اس وقت ظاہر ہے پھر ہم سب کو ساتھ ملنا پڑا۔ خان صاحب کو بڑی برائی سمجھ کر ایک دوسرے کو چھوٹی برائیاں سمجھ کر ہم نے قبول کیا۔ سر، اپریل 2022 میں کون سی جمہوریت کو خطرہ تھا، کون سا ڈیفالٹ کا خطرہ تھا؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ ریکارڈ پہ آ کے نون لیگ کے اپنے لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، اور پینما کے اندر تو آپ نے کہا سپریم کورٹ نے ایکسپوز کر دیا ہے، مگر پھر پالیٹکس آف ایکسپیڈینس ہی موقع ملا تو پھر حکومت میں آ کے ساتھ بیٹھ گئے۔
اور اب مجھے بتائیے، چلے آگے بڑھتے ہیں، کیا اب 8 فروری کے بعد جو بھی حکومت بنے گی آپ پھر سے بیٹھیں گے میاں صاحب کے ساتھ، مسلم لیگ نون کے ساتھ، یا یہ مکمل طور پر خارج کر دیا گیا اس امکان کو؟ دیکھیں، یہ تو الیکشن کے بعد کی بات ہے. میں ابھی آپ کو الیکشن کے اس پہ آتے ہیں نا کہ الیکشن میں کیا ہو رہا ہے. الیکشن میں صرف آپ کو پیپلز پارٹی نظر آ رہی ہوگی، چیئرمین نظر آ رہے ہوں گے، پی ایم ایل این ہوگی بہت مضبوط سینٹرل پنجاب میں یا کہیں بھی، لیکن وہ دل شکستہ ہے، وہ خائف ہے الیکشن سے. اور دیکھیں، کوئی بھی جب مقابلہ ہوتا ہے، 2 ٹیمیں ہوں، 2 فوجیں ہوں، یا جس کا بھی مقابلہ آپ کہہ لیں، اگر ایک ٹیم کا مورلی ڈاؤن ہوگا تو وہ کیا کرے گی اس میں؟ تو اس لیے ہم بہت پر امید ہیں کہ پیپلز پارٹی جیتے گی. سادہ اکثریت کے دعوے دار ہیں، 133 سے اوپر نمبر لے جائیں گے وہ دعویٰ کر رہے ہیں. مجھے اب یہ بتائیے سر، آپ ایک سیکنڈ، شاہ جی میرے سوال کا جواب. آصف علی زرداری صاحب بہرحال ریکارڈ پہ کہہ چکے ہیں کہ ان کو مکمل کانفیڈنس ہے کہ انتخابات میں کوئی 2/3 اکثریت نہیں لینے والا اور ایک قومی اتحاد کی حکومت تشکیل پائے گی اب تو، وہ بھی نون لیگ اسے لیڈ نہیں کر رہی ہوگی. تو میں ویدر یو آر لیڈنگ اٹ اور ویدر پی ایم ایل این از لیڈنگ اٹ، ابھی بھی یہ امکانات ہیں کہ آپ ایک بار پھر حکومت بنائیں گے ساتھ. Am I correct? دیکھیں، اس میں یہ نہیں ہے کہ بالکل کوئی امکانات نہیں ہے. چیئرمین صاحب بارہا کہہ چکے ہیں کہ ہم نے وہ پرانی سیاست چھوڑنی ہے، انتقام کی سیاست، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی سیاست یا ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی سیاست. ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہے. وہ بارہا ہر جلسے میں یہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے نئی جگہ پہ جانا ہے جہاں پہ لوگوں کے مسائل حل کرنے، جو اس وقت پاکستانی جس پریشانی میں ہے، غربت میں، مہنگائی، بے روزگاری، بجلی کے بل اور بہت ساری جو چیزیں ہیں، ہم نے ان سے فائٹ کرنی ہے. اور اس کے لیے سب کو مل کر چلنا ہوگا. اگر کوئی اپوزیشن میں بھی ہے تو وہ تعمیری کردار ادا کرے گا، بجائے اس کے کہ وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھائے، لیگ پولنگ کرے، حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرے. بلکہ آئندہ آنے والے 2-4 ٹینیور جو ہیں ایسے ہی ہونے چاہیے. مجھے شاہ جی بات بتائیے گا، حلف اٹھاتے ہیں وزیر خارجہ کا بلاول بھٹو زرداری، 16 مہینے ساتھ رہتے ہیں، مہنگائی پہ بات نہیں کرتے، بعد میں کہتے ہیں کہ ریڈ لائن کراس کر دی. اسحاق ڈار ناقابل قبول ہے ہمارے لیے. شہباز شریف صاحب جس کی قیادت کو پہلے نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کر سلوٹ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میں نے بہت کچھ سیکھا، اب ان کو شوباز کہہ رہے ہیں. اب نون لیگ اور میاں صاحب کی انتقامی سیاست سے عدلیہ، عوام، دیگر سیاسی جماعتوں، کارکنان سب کو خطرہ ہے، یہ قرار دے رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر نمبر آ گئے تو پھر بیٹھ جائیں گے ساتھ. دیکھیں، میں آپ کو ایک عرض کروں، جب ہم ساتھ تھے تبھی آزاد کشمیر میں ایک دوسرے کے خلاف سخت الیکشن لڑا تھا اور الحمدللہ پیپلز پارٹی نے جیتا تھا. اب بھی میں آپ کو دوبارہ وہی بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے جمہوریت کو بچانے کے لیے ہر حد تک جو ہے وہ جائے گی. دیکھیں، ہم نے تو سمجھا تھا کہ ہم تو شروع سے فیس کر لیتے ساری چیزیں، ہمارے اوپر کیسز، جیلوں میں ہماری لیڈرشپ، جو حال تھا آپ کے سامنے ہے. پھر جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو میاں صاحب والوں نے یہ سارا کچھ بھگتا. پھر جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گئی تو انہوں نے بھگتا ہے، لیکن ہم سمجھے کہ میاں صاحب والے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے. لیکن جس طرح کی ان کی آپ نے دیکھی اسٹیٹمنٹ، وہ بارہا کہہ چکے ہیں کہ میں وہ وقت نہیں بھولا، میں حساب لوں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا. پھر کبھی کوئی اور پریشر آ جاتا ہے تو پھر وہ کوئی میٹھا سا کوئی دوسرا بیان دے دیتے ہیں. تو ہم تو سمجھے تھے کہ وہ سیکھیں گے، لیکن جس طرح آ کر انہوں نے سیاسی طور پر یہاں پہ لاڈلے بننے کی کوشش کی، کیا پاکستان کی عوام اس کو قبول کرے گی؟ کیا یہ صرف میرا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہا ہے یا ان کے شاہد خاقان عباسی صاحب بھی کہہ رہے ہیں، دانیال عزیز بھی کہہ رہا ہے، مفتاح اسماعیل بھی کہہ رہا ہے، اور ٹاک آف دا ٹاؤن ہے، آپ بھی کہتی ہیں. تو پھر وہ جب سیکھ نہیں رہے تو اگر چیئرمین ان کو ٹارگٹ کر رہا ہے تو ہم کوئی گناہ تو نہیں کر رہے. اور یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ جی چیئرمین پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کی بات کر رہا ہے، پی ٹی آئی کے پاس وہی کیڈر ہے، وہی ووٹر سپورٹر ہے جو پیپلز پارٹی کا تھا. جب چیئرمین اب خود وہاں پہ الیکشن لڑ رہا ہے لاہور میں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ سینٹرل پنجاب میں، اور چیئرمین صاحب کی جو بات ہے وہ سب واپس آ رہے ہیں. آپ 8 فروری کو رات کو رزلٹ دیکھیے گا نا کہ جو آئیں گے، ہم بہت پر امید ہیں سرپرائز رزلٹ آئے گا. سندھ کو ہم سویپ کر رہے ہیں، 61-62 سیٹوں میں سے 50+ لے رہے ہیں. جنوبی پنجاب میں 7 اگر پہلے تھیں یا 6 پہلے تھی تو 15 سے زیادہ لے رہے ہیں ہم. اور اسی طرح سینٹرل پنجاب سے اچھے کی امید سمجھ رہے ہیں. بلوچستان کی واضح پوزیشن ہے کہ ہم وہاں پہ لیڈ کر رہے ہیں. اور کے پی میں بھی کچھ سیٹیں ملیں گی. تو سنگل لارجسٹ پارٹی پیپلز پارٹی ہے میئر صاحبہ، اور آپ بھی دعا کریں.
اور سر پیپلز پارٹی نے کراچی کی 22 قومی اسمبلی کی نشستوں میں بھی اپنے تمام کینڈیڈیٹس کھڑے کر دیے ہیں. ماضی میں تو ایسا نہیں ہوتا. پیپلز پارٹی کراچی کی یہ نشستیں جیت کر کیا بلاول ہاؤس تک پانی پہنچانے کی منصوبہ بندی کر چکی ہے؟ بہت کچھ کیا ہے اور پیپلز پارٹی نے جتنا کچھ کیا ہے, یہ دیکھیں بڑی معذرت کے ساتھ چلیں, میں آپ کو نہیں کہتا, لیکن بہت سے سکرات بکرات آ کے نیشنل میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ بڑے بھاشن دیتے ہیں. وہ جی سندھ حکومت کو پیپلز پارٹی نے تباہ کر دیا. دیکھیں اگر ہم نے تباہ کیا ہوتا تو اس وقت یہ پوزیشن ہماری سندھ میں نہ ہوتی. 2008 میں جذبات کا ووٹ تھا, پیپلز پارٹی کو بہت سیٹیں ملی. 2013 میں کیا ہوا جب RO الیکشن تھے, ہمارے اوپر کیسز تھے, 8 سے زیادہ سیٹیں لی. 18 میں کیا ہوا جب RTS بھی تھا, ہمارے لوگ جیلوں میں تھے, لوگوں کے نااہل قرار دے دیا گیا تھا, ہم نے تو 13 سے زیادہ سیٹیں لی. اب تو ہم سویپ کر رہے ہیں, شہری حلقوں میں بھی ہمارے لوگ ہیں. ہم تو جتنی سیٹیں ہیں ہم تو سب کو کلیم کر رہے ہیں کہ اللہ کرے گا ہم سب جیتیں گے, لیکن 22 میں سے 15 تو کمفرٹیبل ہیں ہم لوگ جیتنے کی پوزیشن میں. 15 کل سعید غنی 13 کہہ رہے تھے, آج آپ نے 15 کر دیے. دیٹس اے ٹال آرڈر سر. 2018 میں بتا رہا ہوں کیسے وہ کیسے سن لینا. دیکھیں ہمیں بڑا سخت مقابلے کی امید تھی کہ میاں شہباز شریف صاحب اگر کھڑے ہوتے ہیں تو اتنے ان کے جیتنے کے چانسز تھے. پہلے بھی وہ ان کو ہرایا گیا تھا, وہ جو فیصل واڈا صاحب جیتے تھے. بعد میں جب بائی الیکشن ہوئے تو PTI 7ویں نمبر پہ آئی تھی. اب انہوں نے ان کو ضد کر کے, وہ جو وہاں پہ کوئی بھی میں کسی کا نام نہیں لیتا, انہوں نے ضد کر کے ان کو آؤٹ کر دیا. اب تو ہمارے بالکل چانسز ہیں. اسی طرح اس کے ساتھ والی سیٹ بھی ہم جیت رہے ہیں, تو 15 ایسے ہوئی, 13 + 2. اور صوبائی لیول پہ کتنی نکال لیں گے کراچی سے؟ صوبائی میں تو وہاں پہ ہم زیادہ نکال رہے ہیں سیٹیں. میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت وہاں پہ کوئی مقابلہ نہیں ہے الحمدللہ. جو MQM کی حالت ہے وہ کٹی ہوئی پتنگ ہے. سر MQM کا پاور شو آپ نے دیکھا ہے, اس کے بعد جماعت اسلامی کا آپ نے لوکل باڈی گورنمنٹ کے اندر ان کا ایک کھڑے ہوتے ہوئے ان کا بیانیہ دیکھا ہے, لوگوں نے اس کے اوپر رسپونڈ کیا ہے. آپ لوگ تو کراچی سے نشستیں نہیں نکال پائے ماضی میں بھی, مگر سر الیکشن اب MQM بہرحال یہ کہہ رہی ہے انہیں 243 سے 5 ساتھی ان کے شہید کیے. دن دہاڑے آپ کے لڑکے پکڑے گئے ہیں, اسلحہ سمیت پکڑے گئے ہیں, ساتھ منگو پیر سے بھی, سلجانی سے, الیکشن آفس کے باہر آپ کے لوگ پکڑے جا رہے ہیں. جس طرح کی سیاست ہو رہی ہے اس حوالے سے وہ نالا ہیں, مگر سر وہ یہ اس بات میں ان کے وزن ہے کہ جی فرمائیے گا سر. وہ سفید جھوٹ بولتے ہیں, وہ جھوٹ آ کے بولتے ہیں. یہ کیسز میں اوپن چیزیں ہیں کہ ان کے لوگ جو کرمنل تھے وہ آپس کی فائٹ میں گئے. کیسز آپ لوگ کیا الطاف حسین سے رابطے میں نہیں ہے کہ وہ بوائیکاٹ کا اعلان کر دیں کہ ووٹر باہر نہ نکلے؟ جی, الطاف جیسے بندے سے جو پاکستان کے خلاف بات کی, ہم کبھی بھی رابطے میں نہیں آ سکتے. رابطے میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایسے بندے سے ہم آئیں. یہ دیکھیں اب میں آپ کو کیا حال بتاؤں ان کا. MQM تو بہت برے حالات میں. سر 2013 میں 19 سیٹوں سے یہ 2018 میں 4 سیٹوں تک محدود ہو گئے تھے, لیکن اس کا بہت سارا فائدہ اور ووٹ بینک جو ہے وہ تحریک انصاف کی طرف چلا گیا تھا. تمام تر سہولت کاری موجود تھی تحریک انصاف کو, مگر سوال یہ کہ ابھی MQM کو کتنا لیتے دیکھ رہے ہیں؟ جی MQM کی تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ نکلی تو 1-2 سیٹس پر ہی محدود ہیں. میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو, اور آپ دیکھ لیجئے گا 8 فروری زیادہ دور تو نہیں ہے. دیکھیں جماعت اسلامی کو فائدہ ہوا تھا MQM کے بائیکاٹ کی وجہ سے, اور سر تحریک انصاف کی طرف کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں آپ کو دیکھیں تحریک انصاف کو RTS کے ذریعے لایا گیا تھا. ان کے میں مثال دے دیتا ہوں نا, یہ جو ان کے خرم شیر زمان صاحب جو ان کے میئر کے کینڈیڈیٹ تھے, جو MPA رہے, وہ اپنی گھر کی UC ہارے تھے, اور وہ شہری علاقہ تھا. کہیں سے کوئی کمپلین نہیں آئی کہ وہاں پہ کوئی ریگنگ ہوئی ہے. نہ جماعت اسلامی نے کی, نہ PTI نے کی, نہ کسی اور نے کی. تو یہ حال حقیقت یہ ہے وہاں پہ. اور جو آپ یہ سب کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے نا کہ پیپلز پارٹی کیا کرتی ہے, یہ پانی کی بار بار آپ ذکر کر رہے ہیں, ظاہر ہے کچھ ایشوز ہیں, ہم ان کو بہتر کر رہے ہیں, لیکن یہ وہ ترقی ہے. سر پانی, کچرا, گٹر, کیا بات کریں سر. میرا مطلب ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی لاہور میں دھاڑ رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری, مگر وہ مصطفیٰ کمال صاحب کی بات میں وزن ہے کہ کیا لاہور والوں کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم کراچی بنا دیں گے لاہور کو, یا ایک یونین کاؤنسل اپنی ایگزیمپلری دکھا دیں. مگر سر الیکشن نہ لڑنے اور جماعت پر پابندی کے باوجود PTI آلموسٹ شارٹ آف پابندی, PTI پھر بھی 8 فروری کو جو انتخابات ہوں گے ان میں اہم کردار ادا کرتی ہوئی دکھے گی. ایک پاپولیرٹی ویو, سمپتھی ویو ہی کہہ دیجئے, پاپولیرٹی ویو عمران خان کی ہے, وہ کتنی نشستوں تک محدود آپ کو دکھائی دے رہی ہے اتنے کانفیڈنس میں؟
मेहर बुखारी साहब, पहले तो मेरी गुजारिश सुन लें, आप प्लीज कराची का एक लिस्ट रखें। ये पता नहीं कब का कचरा, वो जो अब आपके सर मैं अभी होकर गई हूँ 2 हफ्ते पहले, ढूंढ ढूंढ के जो दिखाया करते थे, अब ऐसी सूरत हाल कराची में नहीं है। अब बहुत बेहतर है, कराची में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की है। ये वो वोट मिले थे हमें बल्दियात में, ये ऐसे नहीं है कि सिर्फ अनाउंस कर दिए गए थे। तो अब जो आप कह रही हैं कि कराची में आप कॉन्फिडेंट हैं, 15 नशिस्तों का आप दावा कर रहे हैं, मगर क्या वजह है कि घोटकी से पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने वाले जो मेहर बरादरी के बड़े हैं, वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार नादिर अकमल लगारी के लिए वोट मांग रहे हैं? इसकी क्या वजह है? देखें, वहां पे इख्तलाफात थे, वो लीडरशिप ने अब दूर कर दिए हैं। देखें, वहां पे कबायली इलाके हैं, कबायली सरदारों का इलाका है, वहां पे ये थोड़ा सा इशू था, लेकिन वो हल हो चुका है और वो हल हो भी जाएगा, थोड़ा बहुत ही है। लेकिन मैं आपको सिंध की सूरत हाल, अच्छा किया आपने जिक्र किया सरदार अली गौर मेहर साहब का। देखें, ये जो बड़ा सिनियारो बनाया जा रहा है कि जी PMLN, MQM, PTI, GDA और JUIF और पता नहीं कौन कौन, ये तो बड़ा इत्तेहाद बना है। अगर ये इत्तेहाद ऐसा ही होता तो जो लोग हमसे जीते आए, अली गौर मेहर साहब हमसे जीते हुए हैं, लेकिन उन्होंने ज्वाइन किया। इसी तरह वो गौस बख्श मेहर साहब वाले, उन्होंने ज्वाइन किया। जो लोग थोड़े वोटों से 18 में हारे, 13 में हमसे जीते हुए थे, काजिम शाह हैं और लोग हैं, वो सब पीपल्स पार्टी में आ गए। वो गैर मशरूत बहुत सारे अभी भी नाराजगियां भी सर चढ़ के बोल रही हैं। जाम मेहताब धड़ की भी नाराज हैं, वो भी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो है आजाद उम्मीदवार की हैसियत से खड़े हो गए। इसकी वजूहात भी बताइएगा। फिर आप देख रहे हैं कराची में भी लियारी का इलाका पीपल्स पार्टी का स्ट्रांग होल्ड गढ़ रहा है हमेशा। बिलावल भुट्टो जरदारी की वालदा की ये सीट है। अब ऐसे उम्मीदवार के लिए आपने क्यों छोड़ दी कि जो माजी में पीपल्स पार्टी छोड़कर MQM का हिस्सा जा बने थे? देखिए, मेहताब डहर साहब मेरे बड़े मोहतरम हैं। वो जब पीपल्स पार्टी की टिकट पे थे, वो तब नहीं जीत सके, तो अब अगर वो पीपल्स पार्टी की टिकट वाले के सामने खड़े हैं तो वो कैसे जीतेंगे? दूसरी बात, लियारी में देखें, लियारी में RTS का इलेक्शन था, बड़ा मुनफरद इलेक्शन था कि वहां पे PTI के भी 3 कैंडिडेट थे, MNA के 2 MPA के, फिर जमायत इस्लामी के भी 3 थे। लेकिन वहां हुआ क्या कि जी PTI को RTS के जरिए रिजल्ट आ गया, जी PTI का MNA जीत गया, बिलावल साहब को हराना था। नीचे 1 MPA निकल आया TLP का, 1 MPA निकल आया जमायत इस्लामी का। तो ये अजीब और गरीब सिलसिले थे और इस दफा इंशाल्लाह हम लोग वो लियारी स्वीप कर रहे हैं, बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। और इस तरह नबील साहब के लिए आप कह रही होंगी, होता है इस तरह, लेकिन जो भूले होते हैं अगर घर वापस आ जाए तो उनको माफ भी कर दिया जाता है, उनको अपना भी लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ नासिर हुसैन शाह साहब मौजूद थे। आज के लिए इतना ही। दैट्स इट फॉर टुनाइट। I'll see you all tomorrow. Good night. अल्लाह हाफिज।